آج دو جگہوں پہ اسلام آباد کی جو 3 حلقے ہیں NA46, NA47 اور NA48 جس میں PTI کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس سید محمد علی بخاری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور عامر مغل صاحب نے تقریباً 50,000 سے زائد ووٹس کی لیڈ سے ہر حلقہ جیتا ہے، اس سے متعلق کیسز ٹیک اپ ہوئے. پہلے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل، جس میں ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جو نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ایشو کیا گیا تھا اس کو معطل رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن سے یہ کہا کہ جب تک آپ ان کیسز پہ جو شکایات آپ کے سامنے آئی ہیں فارم 45 سے متعلق، فارم 47 سے متعلق، اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے جس طرح سے یہ دھاندلی کی ہے بلکہ دھاندلا کیا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ سن کے فیصلہ کریں. ابھی الیکشن کمیشن نے ہماری وہ پٹیشنیں NA48 اور NA47 ان کو سنا ہے، جس میں جو علی بخاری صاحب کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو کہ کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ تھے اور TLP کے اظہر صاحب نے بھی اپنی پٹیشنیں جو ہیں وہ داخل کیں اور ان پٹیشنز کے مطابق یہ موقف اپنایا کہ جو علی بخاری صاحب کی جیت ہے وہ فارم 45 جو ان کے پاس ہیں ان کے مطابق بھی سید محمد علی بخاری صاحب 45,000 سے زیادہ لیڈ سے یہ الیکشن جیت چکے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ صرف جو فارم 47 تیار کیا گیا ہے جو کہ ٹیمپرڈ ہے، بوگس ہے، اور جو فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتا. اس کے مطابق صرف جیتنے والے امیدوار کا جو فارم 47 ہے یا فارم 45 وہ ڈیفرنٹ ہے. باقی تمام کینڈیڈیٹ جنہوں نے الیکشن لڑا ان کو ایک ہی فارم 45 ایشو کیا گیا، جس کے مطابق جو PTI کے کینڈیڈیٹ سے تینوں حلقوں سے اسلام آباد سے بھاری مارجن سے جو ہیں وہ اپنا کامیاب ہو چکے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن سے آج یہ بھی استدعا کی ہے کہ ڈسکا کیس میں علی حضرت ملی کیس جو کہ ڈسکا کیس کہلاتا ہے، جس میں آفیسرز نے جنہوں نے اس وقت کا رزلٹ الیکشن چینج کیا، میٹیریلی افیکٹ کیا، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ سے آغاز کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپٹ اپلیکیشنز بھی آج فائل کر دی گئی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن جو ہے اور ان کو بھی باور کرایا گیا ہے کہ آپ اپنے اسٹے آرڈر کے خلاف جو نوٹیفکیشن آپ نے ایشو کی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو مجھے بڑی امید ہے کہ جتنا ریکارڈ جو ہم نے پیش کیا ہے فارم 45 اس کو کسی کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے اور وہی فارم 45 ایکسیپٹ کیے ہیں جو کہ ہم نے پیش کیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ہم جو ہے ان تینوں حلقوں میں سے انشاءاللہ اور سید محمد علی بخاری صاحب کا انشاءاللہ جو الیکشن ہے وہ ہمیں لوگوں کا مینڈیٹ واپس ملے گا. جو ڈاکہ زنی ہوئی ایک براڈ ڈے لائٹ میں جس طرح سے رزلٹ چینج کیے گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے وہ چینج ہوں گے اور لوگوں کا اقتدار لوگوں کے پاس واپس آئے گا. محمد علی بخاری صاحب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ کو پتہ ہے جی کہ ہمارا NA48 سے میں کینڈیڈیٹ تھا اور الحمدللہ ہم PTI کے کینڈیڈیٹ ہونے کے ساتھ 45,000 ووٹ کی کمپریہنسو وکٹری آئی ہماری، اور جس کے اوپر دیکھا گیا کہ رات کو کیسے شبخون مارا گیا اور جو انلیگل ایکٹیویٹیز کی گئیں، جو RO کی طرف سے ہمیں اندر جانے سے روکا گیا، ہمارے نومینیشن جو ہمارے نومینیٹڈ ایجنٹ تھے ان کو روکا گیا. اس کے بعد میں پہلا آدمی ہوں جس نے RO آفس کے باہر کھڑے ہو کے اپنی ویڈیو آن ایئر کی. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے 261 پولنگ اسٹیشن تھے، میں پاکستان کا پہلا آدمی ہوں جس نے فارم 45 ٹیبل پہ رکھ کے پریس کانفرنس کی، اپنی آن ایئر اپنی ویڈیو ریلیز کی. پلس میں نے کورٹس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیشن ہے اس کے اندر پیپر بک ساری کی ساری پرووائڈ کی. جو 261 پولنگ اسٹیشن تھے، کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں ہے اس کے فارم 45 کے اوپر. آج بھی میں نے یہی بات کی کہ میرے علاوہ جو آزاد کینڈیڈیٹ تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ اس کے علاوہ TLP کے اظہر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، ان سب کی پٹیشنز بھی کلب ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری پٹیشنز یہاں پر موجود ہیں. RO کے آفس میں اس نے ہمیں نہیں جانے دیا کسی کو بھی، اور آئی ڈونٹ نو کون سے فارم 45 لے کر آیا، وہ آج تک نہیں نظر آئے. آج 8 تاریخ سے لے کے آج 21 تاریخ ہو گئی ہے، آج تک کسی بھی جگہ کوئی فارم 45 جو ریٹرن کینڈیڈیٹ بتائے گئے ہیں ان کا نہ میڈیا پہ آیا، نہ کسی سوشل میڈیا پہ آیا، نہ ان کا آپ لوگوں کو پتہ چلا، نہ کمیشن کے سامنے آیا، نہ الیکشن کمیشن کے سامنے آیا. بلکہ الیکشن کمیشن نے تو آج یہ بھی کہا ان کے پاس نہیں ہے، آپ ان کو دے دیں.
تو ہم نے کہا جی ہم نے تو سب کو دیے ہوئے ہیں. اب جس بیسس کے اوپر فارم 45 کے اوپر فارم 47 ایشو ہوتا ہے اور اس کے بعد فارم 48 49 اور نوٹیفیکیشن وہ ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس. اب یہ کیسے ہوا؟ آر او آنے سے گریز کرتا ہے. ہر دفعہ ہم نے کہا جی آر او کو بلائیں, میں شکل تو دیکھ لوں ایک دفعہ اس کی. آج تک وہ سامنے ہی نہیں آیا کہ کس طرح اس نے یہ مینج کیا, کہاں سے اس کے پاس فارم 45 ہے, کیسے اس نے ساری چیزیں کی. لیکن جواب تھا نہیں, ہمیں نہیں پتہ. اب ان کو پتہ نہیں, وہ ان کو جتا بھی دیا گیا, کسی جگہ آن ریکارڈ کچھ بھی نہیں آ رہا. جو اس کی رپورٹ آئی جس جو اس نے مانگی تھی وہ بھی رپورٹ دیکھ لیں, اس کے اندر بھی یہ چیزیں واضح کلیئر ہو رہی ہیں. سو اتنی زیادہ ایمبیگوٹی اور لوگوں کے اوپر جو لوگوں کے ووٹس اور اس کے رائٹ کے اوپر جو انہوں نے شبخون مارا ہے, یہ تو چھپ نہیں سکتا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج اپنا جب ڈسپوز آف کی ہماری آئی سی اے, اس کے اندر یہ لکھا کہ ان کا نوٹیفیکیشن معطل ہے اور ٹل دا ڈیسیجن آف ای سی پی وہ معطل ہی رہے گا. سو میں بھی امید کرتا ہوں ای سی پی سے بھی, ان کے ممبران سے بھی, جنہوں نے کمپریہنسو آج پیشنس ہیئرنگ دی اور سنا, کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. اور جو چیز ان کے سامنے ہے ہی نہیں آج تک, ابھی ہم آرگومنٹس کر کے آئے ہیں, جو رسپونڈنٹ نمبر 2 تھے, جن کو جو ہارے ہوئے الیکشن تھے, جن کو زبردستی جتایا گیا, گھر سے بلا کے فون کر کے ان کو جتایا گیا, ان کی طرف سے آن ریکارڈ کوئی فارم 45 میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ای سی پی کے پاس موجود نہیں ہے. نہ ہی آر او کے آفس سے کوئی آیا, کیونکہ ہم نے اٹیسٹڈ کاپیز بھی اس کی مانگی. آر او ای سی پی میں بھی ہم نے فارم اپلائی کیا ہوا ہے کہ یار اگر کوئی ہمیں ایسی چیز ہے تو پرووائڈ کی جائے, ہم بھی تو دیکھیں کس طرح جیت گئے. سو اس طرح معاملات نہیں چلتے. اس طرح چوری کے طریقے سے لا کے آپ پاکستان کے سب سے اعلیٰ فورم جو ہے اس کے اندر لوگوں کو بٹھا نہیں سکتے. اور اسلام آباد کیپٹل کے اندر جہاں پر لوگوں کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا, آپ کا ریپرزینٹیٹو بیٹھنا ہے, لوگوں کا ریپرزینٹیٹو بیٹھنا ہے, جس کو انہوں نے ووٹ دی ہے, نہ کہ چور رستے سے لا کے بندے کو بٹھا کے قانون سازی کروائی جاتی ہے. قانون سازی کیا ہونی, چوروں سے قانون سازی کبھی نہیں ہو سکتی. تو یہ ملک کے لیے ایک ڈیلیما ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ فکریہ ہے کہ یہ کس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں اور جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اب بہت زیادہ وزن جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہے, اعلیٰ عدلیہ کے لیے اور عدالت عظمیٰ کے اوپر ہے. اور سب سے پہلے تو کمیشن کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, کیونکہ کمیشن کے جو معاملات ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے تو